سب سے پہلے آپ سب لوگ آئے ہیں اور سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ قرآن کی محفل ہے اور قرآن کی محفل میں آنا باعث راحت بھی ہے، نعمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور قرآن کی اتنی رحمت اور اتنا نور ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا، جہاں قرآن کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں آسمانوں کے اوپر اپنے پر بچھا کے سایہ کر دیتے ہیں اس گھر پر۔ اور جب وہ قرآن کی محفل میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ قرآن کی محفل ایسی ہو جاتی ہے کہ فرشتے وہ دعا سننے کے بعد وہ دعائیں لے کے دوڑتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہمارے بچوں نے قرآن پاک کے سب سے چھوٹا تھا، اس نے پورا کر لیا، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے کہنے پہ آپ لوگ تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی، اور میں بہت تھینکفل ہوں آپ سب کی۔ اب تھوڑا سا قرآن کے بارے میں بتانا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ توجہ سے سنیں گے، اور کوشش میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے درست اور صحیح اور پاکیزہ بیان عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر اترا، اور اس لیے کہتے ہیں دل جو ہے نا وہ ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے نا اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کیونکہ دل میں جو باتیں آتی ہیں نا جتنی اچھی ہوں گی اتنی کامیاب ہوں گی۔ اس لیے جب دل پر قرآن پاک اترا تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا دل درست کر لیا اس نے اپنی زندگی کو خیر و عافیت سے بھر لیا۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم قرآن کو کتنا سمجھنا چاہتے ہیں یا کتنا جاننا چاہتے ہیں اور کتنا اس قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ دیکھیں قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو کسی امت پہ بہت ساری امتوں پہ کتابیں آئیں لیکن سب کتابیں رد ہو چکی تھیں، ان میں تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے ماننے والے اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے اس نعمت کی پرواہ نہیں کی، لیکن یہ ایک ایسا کلام آیا جس نے سب کی تصدیق کر دی اور باطل اور حق کو یکجا کر کے دکھا دیا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا آفاق کے ہر ایک گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں، قرآن سے بڑی کوئی راحت نہیں، اور آپ نے زندگی کو اگر درست کرنا ہے تو قرآن ہی آپ کو بنائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی نصیحت بخشی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے تو قرآن سے بہتر کوئی رہبر نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن سے اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کلام دیا تو آپ نے ہم تک پہنچایا تو وہ محسن اعظم تھے۔ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو قرآن سے دیجئے گا، نصیحت کرنی ہے تو قرآن سے کیجئے گا۔ ہدایت جامع ہدایت ہے یہ، اور یہ بے حیائی سے بچاتا ہے، یہ برائیوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں ایک ایسا اثر ہے کہ انسان، ہم صرف دیکھتے ہیں قرآن کو تو اتنا ادب آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے پاکیزہ حالت میں اسے ہاتھ لگانا ہے۔ قرآن کو اتنی احترام، جو کمزور سے کمزور جس کا ایمان ہوگا نا وہ بھی قرآن کو عقیدت سے ہی دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تاثیر تو ہے نا، کوئی ادب تو ہے نا، جو یہ دلوں کا روگ کا علاج ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ دلوں کا روگ کا علاج ہے۔ ہمارے دلوں میں جو وسواس، دلوں میں جو برائیاں، جو دنیا میں رہ کے دنیا کی لذتوں سے ہم اتنے آشنا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی دنیا میں نظر آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کا غم اپنے آپ کو نہ چمٹایا وہ کامیاب نہیں۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہی تو چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہم پہ اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن سے ملے گی۔ اور جو لوگ ہمت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے اس سے کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اور جو اس کو ہمت ہوتے ہوئے اب قرآن کی باتوں کو نہیں پہنچا سکتے، دین کی بات کو نہیں بتا سکتے، وہ لوگ اللہ کے غدار ہوتے ہیں۔ کیونکہ دین کی بات کرنا یہ ہمارے
اندر ایمان میں کیا ہے؟ قرآن میں یہی تو چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہم پہ اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن سے ملے گی۔ اور جو لوگ ہمت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے اس سے کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اور جو اس کو ہمت ہوتے ہوئے اب قرآن کی باتوں کو نہیں پہنچا سکتے، دین کی بات کو نہیں بتا سکتے، وہ لوگ اللہ کے غدار ہوتے ہیں۔ کیونکہ دین کی بات کرنا یہ ہمارے اندر ایک الہام، اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا نا، اللہ کی محبت ایک الہام کی طرح ہمارے دلوں میں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دے اس سے بڑا کوئی عقل والا نہیں۔ اچھا، اور ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، اللہ کا ادب قرآن ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ میری تلاوت کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے۔ ان ھذا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اس کو اپنا لے اور اپنے رب کی راہ لے لے۔ رب کی راہ پہ کون نہیں جانا چاہتا؟ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو رب کی راہ پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو زندگی کی تو اتنی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہر چیز کی فکر ہے، اللہ تک پہنچنے کی کبھی فکر کی ہے؟ کوئی اپروچ درست کی ہے ہم نے؟ اپروچ کو درست کر لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مطالعہ سمجھ سے کریں۔ یہ کوئی آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے ایک سپارہ پڑھا، دو پڑھے، یہ پڑھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہا گیا، اس نے کہا کیا ہمیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ آپ صرف پڑھنے کے اس کو تعداد میں نہیں کریں۔ آپ ایک کلاس میں جاتے ہیں، آپ کو وہ فرانچ کی کلاس ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی، آپ روزانہ باقاعدگی سے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، وہاں آپ کا پی لگ جاتا ہے۔ پی کا مطلب تو پریزنٹ ہوتا ہے نا۔ جب آپ کا امتحان ہوگا آخرت میں، یا جب آپ کا امتحان ہوتا ہے اس کلاس کا، تو آپ وہاں پہ پریزنٹ تو ہوگا لیکن پاس نہیں ہوگا۔ ہمیں پاس ہونا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہے جس کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا، پہلے پیغمبروں کو کہا گیا تھا، عیسیٰ کو کہا تھا نا اللہ پاک نے کہ میرا ایک نبی آئے گا، اس کی امت مجھے اتنی پیاری ہوگی کہ وہ رو رو کے مجھ سے معافیاں مانگیں گے تو میں ان کو معاف کروں گا۔ وہ اب روزے رکھیں گے، ان کے حلق خشک ہوں گے، ان کی آنکھیں تر ہوں گی، میں انہیں معاف کروں گا۔ تو یہ کسی اور امت کو تو فضیلت نہیں دی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ رب العزت وہ امت مجھے دے دو، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا نہیں، وہ میرے محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ تو اتنی محبت جس سے اللہ کرے کہ ان کی امت سے محبت کرے، تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ نے جو اپنا کلام اپنی زبان سے ہمیں بھیجا ہے تو اس میں ہماری کوئی فائدہ ہے تو بھیجا نا۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا زندہ، ان کی دعا تھی کہ مجھے محمد کی امت سے پیدا کرنا۔ حضرت عیسیٰ کی قبر کی جگہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے مبارک میں موجود ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے تو نبی کریم محمد مصطفیٰ جہاں دفن ہے ان کے نزدیک قبر کی جگہ ہے، وہاں انہیں دفن کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کا رب جو ہے کتاب اللہ کا خالق، عقل کی جتنا بندہ عقل مند ہوگا نا اس کی اتنی ہی اپروچ ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں جو بڑے اسپیشل ہیں، اسپیشل اس طرح کہ وہ حد سے زیادہ جینیس قسم کے لوگ ہیں۔ جینیس لوگوں کو بات بتانی بڑی آسان ہوتی ہے اور ان کا سمجھنا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے، وہ جلدی اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جلدی دوسرے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بار بار بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، جیسے کلاس دینی پڑتی ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ موو ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تو جو بالکل ہی ڈفر ہوتے ہیں، جو اچھی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا
کہ میں نے تمہیں کان دیے. دیکھیں 3 چیزوں کا اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا. سماعت کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہیں سننے کی صلاحیت بخشی. پھر اللہ نے ابصار کا ذکر کیا ہے, میں نے تمہیں نگاہیں دی. نگاہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ بندہ دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, سوچتا ہے. اور تیسری چیز ہے دل دیا. دل ایک ایسا مقام ہے کہ یہ اگر صحیح ہے نا تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. آپ دل سے محبت کرتے ہو, آپ دل سے ایک جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہو. آپ کے دل میں اگر محبت نہیں ہوگی قرآن کی, آپ کبھی بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے. یہ بات یاد رکھیں. آپ اپنے بچوں کو صبح اٹھانا ہوتا تو آپ رات کو کہتے ہیں سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. کبھی یہ کہا ہے کہ سو جاؤ جلدی, صبح نماز پڑھنی ہے. ہمارا بتانے کا طریقہ اتنا غلط ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہی نہیں ہیں درست. اگر ہم گائیڈ درست کریں نا تو ہمارے بات تو ایک ہی ہے, جانا تو اسکول بھی ہے, لیکن ایک چیز میں نیکی کا پہلو چھلک رہا ہے, آپ اس ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور ایک بات یہ اسکول جانا بھی, آپ نے اسکول جانا ہے اور بچے کا ذہن یہی پکتا ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے اس لیے مجھے جلدی اٹھنا پڑے گا. نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, بچہ اسکول نہ جائے آپ ماریں گے, نماز نہ پڑھے آپ ماریں گے نہیں. زہر کہو تو مر جاتا ہے, جھوٹ بولو تو مرتا نہیں بندہ. اس لیے جو چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں بہت بری طرح شامل کر لی ہیں, اس کو پاک کرنے کا ذریعہ صرف قرآن ہے, صرف قرآن. اگر آپ قرآن کو تہ دل سے, محبت سے, غور و فکر سے, اور کہتے ہیں قیامت کے روز آواز دی جائے. دیکھو ظاہر اور غائب اللہ کے لیے برابر ہے. آپ نہ مانیں, اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ آسمانوں کی وسعت والا ہے, اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور اس کی مرضی سے دنیا چلنی ہے. ہماری مرضی سے دنیا نہیں چلنی. یہ بھول جائیں کہ ہم اپنی یہ پلاننگ کریں گے, ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا سارا اختیار ہمارے رب کے پاس ہے. ہم رات کو یہ کہہ کے سوتے ہیں کہ صبح ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, اور اکثر بات وہ کام ہوتا ہی نہیں, ہم جا ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا پلان تھا, میرے اللہ کا کچھ اور پلان تھا. وہ آپ سے کچھ اور کروانا چاہتا ہے. اور یہ دعا کیا کرے, اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے دل اور آنکھیں اور سب کچھ دی, اور یہ اس کا کرم ہے. وہ ہمارا نگران ہے. وہ ہمیں کوئی ایسی بات, وہ ہمارا نگران ہے, وہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنے دیتا جس میں ہمارا نقصان. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہمارا نقصان ہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس سے. اور اگر آپ کو یقین ہو جائے نا کہ میرا جو اللہ ہے نا ہمارے لیے جو کرے گا اچھا کرے گا, تو اللہ نے بھی ہمارے لیے اچھا ہی کیا تو قرآن بھیجا نا. ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں قرآن بھیجا. اور جب اب آپ کو یقین ہو جاتا ہے نا, تو وہ بندہ جو ہے نا اللہ سے محبت کرتا ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے, اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپ چھپ کر نیکیاں کرتا ہے. جب وہ چھپا چھپا کر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ ایمان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور دیکھیں وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے, کتنے خوش نصیب ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑے. اپنے گناہوں کی طرف دیکھا ہی نہیں. ہم تو دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے, ہمیں اولاد کی لالچ, ہمیں چیزوں کی لالچ, ہمیں کھانے پینے کی لالچ, ہمیں رزق کی لالچ. اور اے اللہ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمانا, ہمیں دین کی علم کی دولت سے مالا فرما دے. ہم دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. دنیا کی ڈگریاں اپنی جگہ, میرے مولا تم نے کہیں منع تو نہیں کیا, لیکن میرے مولا دین سب سے پہلے جو تم نے الہام کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا, یا اللہ اس کی تر و تازگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرما. ایمان سے ہمارے دلوں کو سرشار کر دے, اپنی محبت سے سرشار کر دے, قرآن کی محبت سے سرشار کر دے. یا اگر قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے. یا اللہ دین کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ ہمارے لیے صدقہ جاری بن بن کے ہمارے لیے کام کر سکے. یا اللہ انہیں نیکی کی ایسی توفیق عطا فرما کہ وہ بڑھ بڑھ کے نیکیاں کریں. یا پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کو دین پر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے بلند نصیب کر. یا اللہ ان کو دنیا کی راحتیں عطا فرما, ان کو آخرت کی راحتیں عطا فرمانا. یا اللہ دین بھی ان کی جنت بنا دے. یا اللہ دنیا بھی ان کی جنت بنا دے.
یا پاک پروردگار ان کو دین کے علم کا شوق عطا فرما دے، یا اللہ ان کے دلوں میں شوق عطا فرما دے، یا اللہ سجدوں کا شوق عطا فرما دے، یا پاک پروردگار آخرت کے عذاب سے بچانا، آخرت کی اس گھڑی سے بچانا، یا اللہ حشر کے دن سے بچانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ قبر میں ہمارا محسن بنا دینا قرآن کو، یا اللہ قبر میں ہمارا محسن بنا دینا، یا پاک پروردگار دین و دنیا جنت کر دینا، اور یہ سب تو کر سکتا ہے۔ اے میرے مولا اپنے کرم اور فضل سے ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ہمیں برائیوں سے بچنے کی استطاعت عطا فرما دے، یا اللہ ایسی طاقت عطا فرما کہ میرے مولا مرتے دم تک تیرا ذکر، تیرا فکر، تیرے سجدے میں ہماری جان جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، تیرے کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے، یا اللہ تیرے قرآن کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں، یا پاک پروردگار اس نظر کو ہمیشہ سلامت رکھنا، صرف اس لیے کہ یہ تیرے قرآن کا مطالعہ کر سکیں، یا اللہ اس دل کو ہمیشہ سرسبز رکھنا اس عشق میں کہ تیرے قرآن کا سرور رہے اس میں، یا پاک پروردگار ہمیں اپنا اور اپنے نبی کا عاشق بنا دے، ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی نیکیاں اور بھلائیاں عطا فرما دے، اور آخرت کی بھی نیکیاں اور بھلائیاں عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول Do you want to eat inside?